بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر و کسرا بائے نسیم حجازی. ایپیسوڈ 14 شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں. مجھے ان باتوں سے بہت الجھن ہوتی ہے. ہاں جناب، ان دنوں ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث چاروں طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے. عام لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ ملک کے حالات رومیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ کو رکاوٹوں میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ ندی کے اس کنارے چلتے رہیں تو تھوڑی دور آگے جا کر آپ کو ایک پگڈنڈی ملے گی جو گاؤں سے باہر دمشق کی سڑک تک جا ملتی ہے. اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے لڑکے کو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں. نہیں، اسے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. فسینہ کی ماں نے سونے کا ایک سکہ بوڑھے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے. کسان زمین سے سکہ اٹھانے کے بجائے سراپا احتجاج بن کر آسم کی طرف دیکھنے لگا. آسم گھوڑے سے کود کر آگے بڑھا اور اس نے زمین پر پڑا سکہ اٹھا کر اس کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ صرف انعام ہے. لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر آسم کے ہاتھ سے سکہ لے لیا. آسم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا. تھوڑی دور آگے جا کر آسم مڑا اور فسینہ کی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، وہ کسان غریب ضرور تھا لیکن بھکاری نہیں تھا. آپ کو اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے تھی. عورت نے ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے تلخ ہو کر کہا، اگر ہم اسے کچھ نہ دیتے تو یہ ہمیں بھکاری سمجھتا. میں نے یہ بات آج تک نہیں سنی کہ سونا دیکھ کر کسی شامی کے دل آزاری ہو سکتی ہے. آپ کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت نہ تھی. اس مغرور خاتون کے تیور صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے یروشلم کے رومی حاکم کا خوف ہے، لیکن میں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی ہوں، اور کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی میری نگاہ میں ایک شامی کسان کا درجہ اونچا نہیں کر سکتی. آسم نے اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھا لیکن اس مسئلے پر مزید بحث کی ضرورت محسوس نہ کی، اور وہ کسان جو ابھی تک ٹیلے پر کھڑا تھا اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ عورت کسی امیر اور با اثر رومی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ اس نوجوان کی ماں نہیں ہو سکتی. آج گاؤں کا کوئی آدمی نہیں مانے گا کہ میں نے ایک رومی نے مجھ سے ایک دوست کی طرح باتیں کی ہیں، لیکن تم یہ دیکھ چکے ہو کہ وہ میرے ساتھ کس قدر ادب سے پیش آتا ہے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ جب بھی یہاں سے گزرے گا اور یہاں ٹھہرے گا. ایسا شریف آدمی چھوٹا نہیں ہو سکتا. مجھے یقین ہے کہ وہ دمشق پہنچتے ہی تمہارے بھائی کا تلاش کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے بھائی کو اس کی مدد سے فوج میں ترقی مل جائے. نوجوان نے کہا، لیکن مجھے اس کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ رومی نہیں ہے. تم بے وقوف ہو. اگر وہ ایک چڑواہا کے لباس میں ہوتا تو بھی مجھے اس کے رومی ہونے پر شک نہ آتا. تم نے ایک نہایت اہم کانہ بات کی ہے. اگر وہ عالی نسب نہ ہوتا تو ہماری شامت آ جاتی، لیکن میں حیران ہوں کہ اسے ہمارے گاؤں سے گزرنا کیوں پسند نہ تھا. کوئی ایسی بات تھی جسے وہ چھپانا چاہتا تھا. بوڑھے نے جھنجھلا کر کہا، ارے پاگل، گاؤں میں اس لیے داخل نہیں ہوا کہ وہاں تم جیسے بے وقوفوں کی کمی نہیں. اور وہ ہر مسافر کا راستہ روک کر عجیب و غریب سوال کرتے. غروب آفتاب تک آسم اور اس کے چند ساتھی چند کوس اور سفر کر چکے تھے. شام کے وقت سڑک کے قریب انہیں ایک چھوٹی سی بستی دکھائی دی. آسم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارے لیے سڑک کے قریب ٹھہرنا یا بستی میں جانا مناسب نہیں، اس لیے ہمیں یہاں سے گھوڑوں کو پانی پلاتے ہی روانہ ہو جانا چاہیے اور آگے کسی موزوں جگہ پہ قیام کرنا چاہیے. فسینہ کی ماں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ چاہیں تو ہم آدھی رات تک سفر کر سکتے ہیں. وہ سڑک سے اتر کر بستی کے ایک کنویں پر پہنچے. وہاں چند دیہاتی پانی بھر رہے تھے. انہوں نے ان مسافروں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا. آسم نے احتیاطاً اپنی مشکیزہ بھی بھر لیا. جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو بستی کے ایک معزز آدمی نے انہیں رات کے وقت وہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، لیکن آسم نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑتے ہوئے جواب دیا، آپ کا شکریہ، لیکن ہم اگلی بستی میں قیام کرنا چاہتے ہیں.
ایک نوجوان نے معمر آدمی سے کہا، تم عجیب آدمی ہو، اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیتے تو ہمارے پاس انہیں ٹھہرانے کے لیے کون سی جگہ تھی؟ بوڑھے نے جواب دیا، بھائی مجھے معلوم تھا کہ ایک رومی افسر یہاں نہیں ٹھہرے گا، اس لیے میں نے اسے دعوت دی ہے۔ ایک اور آدمی نے کہا، میں نے آج تک کسی رومی افسر کو رات کے وقت ایک مسلح دستے کے بغیر سفر کرتے نہیں دیکھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اگلی بستی یہاں سے 1 منزل دور ہے۔ بوڑھے نے کہا، بھائی ایسے گھوڑوں پر چند میل چلنا کون سا مشکل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے ان کا کوئی ساتھی آ رہے ہوں۔ عاصم اور ان کے ساتھیوں نے دوبارہ سڑک پر پہنچتے ہی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دیر بعد سڑک ایک ایسے وسیع میدان سے گزر رہی تھی جہاں انسانی آبادی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ آسمان صاف تھا اور فضا میں 10ویں رات کے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں کنارے پر ریت کے ٹیلوں کے درمیان کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ کچھ دیر سر پر دوڑنے کے بعد ان کے تھکے ہوئے گھوڑے معمولی رفتار سے چڑھ رہے تھے۔ اچانک عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگھ کھینچ لی اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ فسطینہ اور اس کی ماں نے بھی پریشان ہو کر اپنے گھوڑے روک لیے۔ فسطینہ نے مضطرب ہو کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ عاصم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے اپنا سوال دہرانے کی ضرورت نہ ہوئی۔ چند ثانے میں یہ تینوں دم خود کھڑے رہے۔ پھر عاصم نے کہا، کوئی آ رہا ہے، مجھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہوں، تاہم ہمیں راستے سے ایک طرف ہٹ کر ان کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ آئیے۔ عاصم نے اپنے گھوڑے کو دائیں طرف موڑ کر ایڑ لگا دی اور فسطینہ اس کی ماں کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے کی آڑ میں کھڑے تھے۔ فسطینہ سہمی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ گورنر کے آدمی ہیں۔ آپ وعدہ کریں کہ اگر وہ ہمیں گرفتار کر کے یروشلم لے گئے تو آپ ان سے بچ کر دمشق پہنچنے کی کوشش کریں گے اور میرے نانا کو خبر دیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، وہ اس وقت ہمیں سڑک سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر وہ اس طرف آ بھی جائیں تو بھی آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 سوار آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ میرا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے۔ فسطینہ نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ صرف 4 ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، میرے لیے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے بعد ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ میں ایک کرم ہوں، لیکن آپ اطمینان رکھیے، وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ اگر پچھلی بستی کے لوگوں نے ان کی رہنمائی کی تو وہ اگلی بستی میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ نہیں رکیں گے۔ عاصم کی یہ الفاظ فسطینہ اور اس کی ماں کی تسلی کے لیے کافی نہ تھے۔ وہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب سنائی دینے لگی۔ عاصم نے فسطینہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال غلط نہ تھا، وہ صرف 4 ہی ہیں۔ فسطینہ کی ماں نے کہا، اب ہمارے لیے سڑک پر سفر کرنا خطرناک ہوگا۔ عاصم نے جواب دیا، اب ہمیں سڑک پر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر ان کے پیچھے چل پڑے، لیکن 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد فسطینہ کی ماں نے، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ دمشق کی طرف۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، آپ کو یقین ہے کہ آپ اس صحرا میں راستہ نہیں بھول جائیں گے؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں ستاروں سے اپنا راستہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن اب ہم زیادہ دیر سفر نہیں کریں گے۔ میں قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہا ہوں۔ آج کی رات آپ کو آسمان کے چھت کے نیچے سونا پڑے گا۔ وہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کچھ دیر اور عاصم کے پیچھے چلتی رہیں۔ بالآخر عاصم نے ریت کے چند بلند ٹیلوں کے درمیان رکتے ہوئے میرا خیال ہے یہ جگہ موزوں ہے۔ وہ گھوڑوں سے اتر پڑے۔ عاصم نے گھوڑوں کو جھاڑیوں سے باندھ دیا، پھر اس نے ادھر ادھر سے کچھ سوکھی لکڑیاں اور گھاس کے تنکے جمع کیے، پھر خرجین سے کچھ چیزیں نکال کر آگ جلانے میں مصروف ہو گیا۔ فسطینہ اور اس کی ماں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی اس کی کارگزاری دیکھ رہی تھی۔ جب آگ سلگنے لگی تو فسطینہ کی ماں نے کہا، یہاں آگ جلانا خطرناک تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا، ہم سڑک سے خاصی دور ہیں اور اس سردی میں آگ کے بغیر رات گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ الاؤ کے قریب آ جائیں۔ اٹھ کر آگ کے قریب بیٹھ گئیں اور فسطینہ نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہا، میرا جسم سن ہو رہا ہے اور میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس بیابان میں اچانک ہمیں کوئی خانقاہ دکھائی دے گی، اور جب ہم اس کے دروازے پر دستک دیں گے تو کوئی نیک دل راہ باہر نکل کر ہمارا خیر مقدم کرے گا اور ہمیں
یہ اچھے سے کمرے میں لے جا کے ایک کشادہ سی آگ کے سامنے بٹھا دے گا۔ اس وقت مجھے آگ سے زیادہ کسی چیز کی خواہش نہ تھی۔ عاصم نے خرجین سے ایک اور اونی چادر نکال کر زمین پر بچھاتے ہوئے کہا، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں کچھ اور ایندھن جمع کر لوں۔ جب عاصم اپنی تلوار سے ایک جھاڑی کاٹ رہا تھا تو فسینہ اٹھی اور کٹی ہوئی شاخیں اٹھا کر الاؤ کے قریب ڈھیر کرنے لگی۔ عاصم نے کہا، آپ تکلیف نہ کریں، یہ جھاڑیاں کانٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ فسینہ نے جواب دیا، اس سفر کے بعد مجھے یہ کانٹے تکلیف نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ الاؤ کے گرد بیٹھے دوپہر کا بچا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ گزشتہ کئی گھنٹوں کی بے آرامی کے باعث عاصم پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا، لیکن فسطینہ اور اس کی ماں کے لیے ایک ویرانے میں رات بسر کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ نیند یا تھکاوٹ کی بجائے خوف محسوس کر رہی تھی۔ ماں اپنی آنکھوں کے اشاروں سے اپنی بیٹی کو یہ سمجھا رہی تھی کہ ہم ایک خطرے سے بچنے کے لیے دوسرا خطرہ مول لے چکے ہیں۔ یہ نوجوان بہرحال ایک اجنبی ہے، اور اگر اس نے ہماری بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ہم اس ویرانے میں کیا کر سکیں گے۔ لیکن جب وہ عاصم کی طرف دیکھتی تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ ان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اچانک فسینہ کی ماں نے کہا، میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ میرا نام عاصم ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولی، یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ آپ ہمارے سرائے میں موجود تھے اور ہم نے دمشق پہنچانے کا خطرہ مول لینے کو تیار ہو گئے۔ عاصم نے جواب دیا، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں دمشق جانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ میری صرف یہ خواہش ہے کہ آپ باخیریت اپنے گھر پہنچ جائیں۔ میں کبھی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکوں گی۔ عاصم نے جواب دیا، میں نے اپنی خوشی سے یہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ فسطینہ نے پوچھا، اگر وہ سوار ہم پر حملہ کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ عاصم مسکرایا، مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے ترکش کے چند تیر یقیناً کم ہو جاتے، اور اگر وہ زیادہ ہوتے تو مجھے زیادہ تیر ضائع کرنے پڑتے۔ کم از کم آپ کو گرفتار ہوتے دیکھنا پسند نہ کرتا۔ معاف کیجیے، آپ کا یہ مشورہ میرے لیے ناقابل قبول تھا کہ اگر وہ حملہ کر دیں تو مجھے لڑنے کے بجائے دمشق پہنچ کر آپ کے گھر اطلاع دینی چاہیے۔ جب میں اپنے وطن سے نکل کر شام کا رخ کر رہا تھا تو میں نے اپنی تلوار اتار کر پھینک دی تھی اور اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اب میں کسی لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔ لیکن آپ کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد جب میں نے سرائے کے مالک سے یہ تلوار حاصل کی تھی تو مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اگر آپ کو راستے میں کوئی خطرہ پیش آیا تو میں اپنے عہد پہ قائم نہیں رہ سکوں گا۔ فسطینہ نے کہا، آپ ہماری خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا قبول کر لیتے؟ عاصم نے جواب دیا، آپ کو میرے متعلق یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی ہے۔ فسطینہ کی ماں نے غور سے عاصم کی طرف دیکھا اور اسے اپنے شبہات پر ندامت محسوس ہونے لگی۔ آپ نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم کون ہیں اور کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں ایک مصیبت زدہ انسان کا چہرہ پہچان سکتا ہوں۔ تاہم اگر آپ مجھے اپنے حالات بتا سکیں تو میری بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جسے ظاہر کرنا آپ مناسب نہیں خیال کرتی تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ فسطینہ کی ماں نے کہا، اگر اب بھی میں آپ پر اعتماد نہ کروں تو یہ احسان فراموشی ہوگی۔ سنیے، میرا نام یوسبیہ ہے اور فسطینہ میری بیٹی ہے۔ میں ایک یونانی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا دادا فوج میں بھرتی ہو کر قصد دنیا سے دمشق آ گیا تھا۔ اپنی ذہانت اور کارگزاری کی بدولت وہ دمشق کی فوج کا سالار اعلیٰ بن گیا اور ایک شامی خاندان کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد مستقل طور پر وہیں آباد ہو گیا۔ جب میں 15 برس کی تھی تو میرے والد تھیوڈس ایران کی سرحد کے قریب ایک قلعے کے محافظ تھے۔ میری ماں فوت ہو چکی تھی اور مجھے اپنے پاس لے آئے تھے۔ اپنے باقی خاندان کے متعلق مجھے یہی معلوم تھا کہ میری پیدائش سے قبل جب ایرانیوں نے حملہ کیا تھا تو میرے والد کے 2 بھائی انطاکیہ کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے تھے اور میرے دادا اور دادی اس حادثہ سے 2 سال قبل وفات پا چکے تھے۔ ایک لڑکی کے لیے سرحد کا یہ دور قطعاً موزوں نہ تھا، لیکن اب میرے والد کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں۔ وہ فرصت کے لمحات میں مجھے سواری، تیر اندازی سکھایا کرتے تھے اور اس بات کا ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ مجھے اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی 4 مہینے گزر گئے تھے کہ ایران سے انقلاب کی خبریں آنے لگیں۔ پھر ایک رات
پچھلے پہر میں گہری نیند میں سو رہی تھی کہ میرے والد نے مجھے جگایا اور کہا، بیٹی اگر تم ایران کے شہنشاہ کو دیکھنا چاہتی ہو تو اپنا لباس تبدیل کر کے باہر آ جاؤ۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، لیکن چند سوال کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایران کی سلطنت پر وہاں کے سپہ سالار بہرام نے قبضہ کر لیا ہے اور خسرو پرویز مدین سے فرار ہو کر یہاں پہنچنے والا ہے۔ میرا والد ایران میں خانہ جنگی کی خبر سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن خسرو پرویز اس قلعے میں پناہ دینے کا مسئلہ بہت نازک تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ قیصر کے دربار سے اس کے لیے دوستی کا پیغام آئے گا اور وہ اس کی گردن اڑا دینے کا حکم بھیجیں گے۔ بہرحال وہ ایک شہنشاہ تھا اور میرے والد ایرانیوں سے انتہائی نفرت کے باوجود اس کا استقبال کرنے کے لیے مجبور تھے۔ مجھے ایرانیوں کے تصور سے خوف آتا تھا، لیکن ایک شہنشاہ کو دیکھنے کی خواہش میرے خوف پر غالب آ گئی۔ میں اپنا بہترین لباس پہن کر باہر نکلی تو صبح ہو رہی تھی اور قلعے کے دروازے پر تمام افسر سپاہی قطاریں باندھے کھڑے تھے۔ یہاں اس نوجوان سے میری پہلی ملاقات ہوئی جو میرا رفیق حیات بننے والا تھا۔ وہ پیش قیمت لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ اس کی عالی نسب ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی تلوار کے دستے میں پیش قیمت جواہرات چمک رہے تھے۔ وہ میرے باپ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ دو ایرانی جو اس کا نوکر معلوم ہوتے تھے ادب سے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ میں کچھ دیر تز بتب اس کی حالت میں چند قدم دور کھڑی رہی۔ بالآخر میرے باپ نے میری طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ میں جھجکتی ہوئی آگے بڑھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ایران کا شہنشاہ یہی ہے، لیکن جب میں نے اسے جھک کر سلام کیا تو میرے والد اور فوج کے دوسرے افسر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ یہ نوجوان ایران کا بادشاہ نہیں بلکہ اس کا ایک وفادار ساتھی تھا، جس نے رات کے وقت میرے والد کو پرویز کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ یوسبیہ اس ملاقات کی ایک ایک تفصیل بیان کرنا چاہتی تھی، لیکن فسطینہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اماں آپ ہر ایک کے سامنے یہ قصہ لے بیٹھتی ہو، بھلا ان کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ انہیں آرام کرنے دیجیے۔ یوسبیہ نے غصے کی حالت میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، میں آپ کو سارے واقعات سنا کر پریشان نہیں کروں گی۔ اس نوجوان کا نام سین تھا۔ اس سے میری دلچسپی کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ انتہائی بے تکلفی سے ہماری زبان میں گفتگو کر سکتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کی ماں ان ہزاروں لڑکیوں میں سے ایک تھی جنہیں نو شیرواؤں کے فتوحات کے زمانے میں ایرانی، آرمینیا اور شام کے شہروں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ خسرو پرویز اس کے ساتھیوں نے ہمارے قلعے میں صرف ایک روز قیام کیا اور اگلے دن چند کوس دور ایک شہر کے حاکم کے پاس چلے گئے۔ قسطنطنیہ سے قیصر کا پیغام آنے تک انہیں وہیں ٹھہرنا پڑا۔ اس عرصہ میں سین ایک مرتبہ سیر و شکار کے بہانے ہمارے پاس آیا اور 3 دن اس قلعے میں مہمان رہا۔ اس کے دوران قیام میں یہ محسوس کرنے لگی کہ ایرانیوں سے میری نفرت بتدریج کم ہو رہی ہے۔ وہ آتش پرست تھا، لیکن اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ میرے والد کسی ایرانی کو اپنا دوست سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن سین ایران کا شہنشاہ کا خاص آدمی تھا، اس لیے وہ اس کی خاطر مدارت کرنے پر مجبور تھے۔ پھر انہیں یہ بھی خیال تھا کہ شہنشاہ مورس ایران سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے لگے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ اچھا سلوک شاید پسند نہ کرے۔ خسرو پرویز کو اپنا کھویا ہوا تخت و تاراج حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن مدد دی جائے گی۔ سین بار بار ہمیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ اگر پرویز رومیوں کی مدد سے اپنی سلطنت پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایران اور روم کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر ایران میں بہرام کے قدم جم گئے تو وہ عوام کی حمایت حاصل کر کے روم پر چڑھائی کر دے گا۔ سین کے قیام کے آخری دن میں شام کے قریب میں گھوڑے پر سیر کر رہی تھی اور واپس آ رہی تھی کہ قلعے سے کچھ دیر ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں بادل ناخواستہ رک گئی۔ سین میرے پاس آ گیا۔ اس نے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، میں کل صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، پھر شاید مدت تک آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ چند دن تک قیصر کا حکم پہنچ جائے گا۔ اگر انہوں نے ہماری مدد کی تو ہم مدائن پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے گھبرا کر کہا، چلیے، میرا یہاں آپ سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، آپ کو مجھ سے خوف آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، اگر آپ ایران کے بادشاہ ہوتے تو بھی مجھے آپ سے خوف نہ آتا۔ اس نے کہا، اگر میں ایران کا بادشاہ ہوتا تو آپ
اپنا تاج اتار کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتا۔ میں کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے رہی، پھر میں نے اچانک اس کے ہاتھ سے باغ چھینی اور گھوڑے کو چابک رسد کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری رگوں کا سارا خون سمٹ کر میرے سینے میں آ گیا ہے۔ رات کے وقت جب والد نے مجھے دسترخوان پہ بلایا تو میں سر کا درد کا بہانہ بنا کر اپنے بستر پر لیٹی رہی۔ سین اگلے دن چلا گیا اور کچھ عرصہ بعد جب روم کے لشکر نے پرویز کی مدد کے لیے مدائن کی طرف حملہ کیا تو میرے والد کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ میرا تنہا قلعے میں رہنا مناسب نہ تھا، اس لیے مجھے والد کے ہمراہ بھیج دیا گیا والد کے ساتھ نہ بھیجا گیا بلکہ گھر بھیج دیا گیا جو پڑوس کے شہر کا حاکم بھی تھا۔ قلعے میں میرے والد کا قائم مقام انڈورکس تھا۔ یہ آدمی کسی صورت اس منصب کا اہل نہ تھا، لیکن وہ قسطنطنیہ کے ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور گورنر کی سفارش تھی۔ ان دنوں انڈرکس یروشلم کا حاکم تھا اور مجھے اس کی دشمنی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب میرے والد کی غیر موجودگی کے دنوں میں وہ میرے پاس شادی کا پیغام لے کر آیا تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسد کر دیا تھا۔ بہرام کو شکست دینے اور خسرو پرویز کو تخت پر بٹھانے کے بعد میرے والد واپس آئے تو میں شہر سے قلعے میں آ گئی۔ رات کے وقت میں جب ان کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی تو مجھے میدان کے حالات بتا رہے تھے۔ اچانک میں نے سین کے متعلق پوچھا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹی سین چند دن تک یہاں آ رہا ہے، اور یہاں کیوں آ رہا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ وہ بولے، تمہیں معلوم نہیں؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ آخری ملاقات کے بعد مجھے سین کے الفاظ اکثر یاد آیا کرتے تھے، پھر بھی میں یہ اطمینان محسوس کرتی تھی کہ وہ دوبارہ مجھے پریشان نہیں کرے گا، لیکن اب وہ پھر آ رہا ہے اور میں خوشی سے زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ تاہم اس نے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹی سین نے تم سے شادی کا پیغام دیا ہے اور ہماری فوج کے سپہ سالار نے اس کی سفارش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خسرو پرویز نے ذاتی طور پر مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اس مسئلہ میں اپنا اثر رسوخ استعمال کروں۔ ہماری فوج کے دوسرے افسر بھی مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ یہ شادی ایران اور روم کے تعلقات کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوگی۔ میں اضطراب کی حالت میں کھڑی ہوگی، لیکن میرے والد نے مجھے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا، بیٹی میرے لیے ان سب کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر یہ معاملہ شہنشاہ مورس کے پاس پہنچا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پرویز کی حمایت کریں گے۔ سین ایران کے شہنشاہ کو بہت عزیز ہے، لیکن اگر تمہاری مرضی نہ ہو تو تمہیں اس سے شادی کرنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں وہاں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اگر میری بیٹی رضامند ہوئی تو میں مخالفت نہیں کروں گا۔ اب اگر تم شادی سے بچنا چاہتی ہو تو تمہیں سین کے سامنے انکار کرنا پڑے گا۔ میں اس سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اسے براہ راست تم سے گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور اس نے یہ بات مان لی ہے کہ تم اگر انکار کر دو گی تو ہمیں دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔ وہ شاید اسی مہینے یہاں پہنچے۔ تمہارا اقرار یا انکار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ تم اپنے فیصلے پر کہاں تک قائم رہ سکو گی۔ اگلے روز میرے والد نے مجھ سے پوچھا، یوسبیا انڈرکس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بھی آج تمہارے رشتے کی درخواست کی ہے۔ میں نے فی الحال اسے ٹال دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو ہمارے لیے سین کو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ میں نے غصے کی حالت میں نے یہ بتایا کہ انڈرکس نے مجھے آپ کی غیر موجودگی میں ورگلانے کی کوشش کی تھی اور میں اسے مناسب جواب دے چکی ہوں۔ اب اسے آپ کے سامنے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اسے انتہائی قابل نفرت انسان سمجھتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر وہ انطاکیہ کے گورنر کا رشتہ دار نہ ہوتا تو آپ اسے اپنا نوکر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میری باتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ والد نے اسی دن انڈرکس کو اس کی خدمات سے سبکدوش کر کے انطاکیہ روانہ کر دیا۔ چند دن بعد سین بھی آ گیا۔ مدائن کے رومی سفیر کا ایک خاص ایلچی اور چند ایرانی امراء اس کے ساتھ تھے۔ جب سین نے ان سب کی موجودگی میں مجھ سے شادی کی درخواست کی تو میری زبان کنگ ہو گئی اور میں جواب دینے کی بجائے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے میرا پیچھا کیا۔ جب میں اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکیاں لے رہی تھی تو کہہ رہا تھا، یوسبیا تم مجھ سے اس لیے ڈرتی ہو کہ میں آتش پرست ہوں، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔
تمہیں معلوم نہیں کہ خسرو پرویز بھی ایک عیسائی لڑکے سے شادی کر چکا ہے؟ میری قسمت کا فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میرا باپ پریشانی کی حالت میں اس کے پیچھے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب آپ کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی آپ کی قسمت کا فیصلہ کر چکی ہے۔ تیسرے دن ہماری شادی ہو گئی۔ آسم نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا، آپ کا شوہر زندہ ہے؟ اس پہ جواب دیا، ہاں، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ آسم نے دوبارہ سوال کیا۔ اسے کچھ دن دنیا میں قید کر لیا گیا تھا۔ میں آپ کو پوری داستان سناتی ہوں۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ مدین چلی گئی۔ وہاں زندگی میرے لیے ایک سہانا خواب تھی۔ پرویز شہنشاہ مورس کو اپنا باپ سمجھتا تھا۔ میں یہ محسوس کرتی تھی کہ ایران اور روم کے درمیان جنگ کے امکانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ مدین میں ہمارے پادری کسی روک ٹوک کے بغیر تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن چند سال بعد یہ محسوس کرنے لگی کہ مجوسی پیشوا اور ایران میں عیسائیت کے پرچار سے خائف ہیں، اور شاہ ایران اپنی ظاہری اور رواداری کے باوجود یہ محسوس کرتے ہیں کہ قیصر نے اپنی اعانت کے بدلے اس سے آرمینیا کے علاقے چھین کر بہت بڑی قیمت وصول کی ہے۔ میرا شوہر پرویز کے انتہائی قابل اعتماد آدمیوں میں سے تھا، اور میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہ تھا کہ ایران ایک وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ تاہم شہنشاہ مورس کے ساتھ پرویز کے تعلقات ایسے تھے کہ ہمیں کسی فوری جنگ کا خطرہ نہ تھا، لیکن ایک دن اچانک یہ خبر آئی کہ قسطنطنیہ میں بغاوت ہو گئی ہے اور فقاس نے شہنشاہ مورس کو قتل کر کے سلطنت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ایران کے عمرا اور مذہبی اکابرین پرویز کو مشورہ دیا کہ اب روم سے حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ پرویز خود بھی برسوں سے اس موقع کا انتظار کر رہا تھا، چنانچہ اس نے مورس کے قتل کی اطلاع ملتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہم فقاس سے مورس کے قتل کا انتقام لیں گے۔ میرا شوہر جنگ کے خلاف تھا۔ اس نے پھر سے دربار میں یہ کہا کہ ہمیں روم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح حالات کی چھان بین کر لینی چاہیے۔ اگر شہنشاہ مجھے اجازت دیں تو میں قسطنطنیہ جانے کو تیار ہوں۔ اگر وہاں میری تسلی نہ ہوئی تو ہم روم پر حملہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ پرویز جنگ پر تلا ہوا تھا، تاہم اس نے میرے خاوند کی یہ درخواست رد نہ کی۔ میرے والد بڑھاپے میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر دمشق اپنے گھر آ گئے تھے۔ میں نے انہیں کئی سال سے نہیں دیکھا تھا۔ قسطنطنیہ کو بھی اپنے نانے کا گھر دیکھنے کا فسطینہ کو بھی اپنے نانے کا گھر دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے ہم ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چند منزلوں تک ہم نے ایک ساتھ سفر کیا، پھر ہمارے راستے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے ہمیں اپنے 2 وفادار نوکروں اور چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا کہ میں قسطنطنیہ سے فارغ ہو کر دمشق آ جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم اکٹھے میدان چلے جائیں گے۔ شام کی ایک سرحدی چوکی کے سالار نے ہمیں اپنی حفاظت میں دمشق پہنچانے کا ذمہ لے لیا۔ ہم نے ایرانی سپاہی واپس کر دیے، تاہم میرے شوہر کے 2 وفادار نوکر ہمارے ساتھ تھے۔ دمشق پہنچ کر ہمیں چند مہینے سین کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ میرے والد نے دمشق کے حاکم کی وساطت سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ فقاس نے انہیں مورس کا طرفدار سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ آج سمجھ سکتے ہیں کہ اس خبر سے ہماری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میرے والد نے قسطنطنیہ میں اپنے دوستوں کو پیغام بھیجے، انطاکیہ گورنر سے مداخلت کی، التجائیں کی، لیکن فسطینہ کے باپ کو رہا کرنے کے لیے ان کی ساری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ پھر جب ایران نے چڑھائی کر دی تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب ان کے لیے فقاس کی قید سے رہا ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اب دعائیں ہمارا آخری سہارا تھی۔ دمشق کے ایک راہب نے ہمیں مشورہ دیا کہ اگر ہم یروشلم جائیں تو وہاں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ والد بڑھاپے کی وجہ سے سفر کے قابل نہ تھے، لیکن دمشق سے زائرین کا ایک قافلہ یروشلم جا رہا تھا۔ ہم اپنے 2 ایرانی نوکروں کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ ابا جان نے ہمیں یروشلم کی فوج کے ایک سالار پتیوس کے نام تعارفی خط دے دیا تھا۔ یہ شخص ابا جان کے ایک دوست کا بیٹا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے پاس ٹھہرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اصرار کیا کہ ہمارے لیے کوئی علیحدہ بندوبست کیا جائے۔ اس نے ہمیں کرائے پر مکان لے دیا، تاہم یہ شرط پیش کی کہ کم از کم 2 دن اس کے پاس ضرور ٹھہرے۔ ہم نے پتیوس سے زیادہ اس کی نیک دل بیوی کے اصرار پر شرط منظور کر لی۔ 2 دن اس کے ہاں مہمان رہنے کے بعد کرائے کے مکان میں چلے گئے۔ یروشلم میں ہماری مصروفیات مختلف تھیں، گرجوں میں جا کر دعائیں کرنے تک محدود تھیں، اور ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ہمیں سین
کی کوئی خبر نہیں مل جاتی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے کھلے دل سے تمام گرجوں خانگاہوں میں گئی، وہاں دولت لٹائی، میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ میں نے خانگاہوں میں کئی مشہور معروف رابوں کو ہڈیاں حاصل کی، بعض انتہائی متبرک ہڈیوں کی عوض میں نے اپنے قیمتی زیورات تک لٹا دیے۔ سپاہیوں کی رابوں کی ہڈیاں؟ آصف نے چونک کر پوچھا۔ وہ کس کام آتی ہیں؟ فسطینہ اسے اس قدر بد آواز دے کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی، لیکن یوسفیہ نے کہرالو نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آصف کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ہم خدا رسیدہ رابوں کی ہڈیوں کو بہت متبرک سمجھتے ہیں، اور یروشلم کی خانگاہوں میں بعض رابوں کی ہڈیاں تو جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ میں نے ایک مشہور راب کی 150 سال پرانی ہڈیوں کو چھونے کی خوشی میں اپنی موتیوں کا ہار اتار کر بشپ کی نظر کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اس مٹی کے پیالے کا ایک ٹکڑا عنایت کیا تھا جس میں یہ بزرگ پانی پیا کرتے تھے، لیکن تم ایک عرب ہو اور ایرانیوں کی طرح تمہیں بھی ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ آصف نے اس بحث میں الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور یوسفیہ کی سرگزشت آخری حصہ سننے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے کہا، معاف کیجیے، میں ہڈیوں کے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسفیہ نے پھر کوئی 20 دن پتیوس میں اپنی بیٹی کے ہمراہ ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آج فلسطین کے نئے حاکم نے اپنا عہدہ سنبھال لیا اور وہ کل شام وہ شہر کے روسا اور بڑے بڑے عہدے داروں کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ میں نے فسطینہ اور آپ کا نام مہمانوں کی فہرست میں لکھوا دیا ہے۔ جب میں نے حاکم سے آپ کے والد کا ذکر کیا تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو دعوت میں ضرور لاؤں۔ مجھے اس دعوت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن فسطینہ کا دل بہلانے کے لیے وہاں جانے کا وعدہ کر لیا۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ گورنر انڈرکس تھا جسے میں نے بےعزت کر کے قلعے سے نکلوایا تھا، اور مجھے یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب میں اس کے محل میں داخل ہو چکی تھی۔ بظاہر وہ ہم سے بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بیوی نے بھی ہماری بہت دلجوئی کی، لیکن مجھے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ انڈرکس ابھی تک پرانے واقعات نہیں بھولا۔ اسے معلوم تھا کہ میں ایک ایرانی کی بیوی ہوں اور میرا شوہر قسطنطنیہ میں قید ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تھیوڈس کی بیٹی ہوں اور مجھے بلا وجہ پریشان کرنا اس کے لیے سود مند نہ ہوگا۔ تاہم میں اس کی طرف سے خوف زدہ تھی۔ چند دن ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا، لیکن جب دمشق کے طرف ایرانیوں کی پیش قدمی کی اطلاعات آنے لگی تو مجھے یروشلم میں قیام کرنا خطرناک محسوس ہونے لگا۔ کسی طرح لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرا شوہر ایرانی ہے اور میرے نوکر بھی ایرانی ہیں تو یہ بات انہیں مشتعل کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہم ایک روز ایک خانقاہ کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں مکان کے دروازے پر لوگوں کے ایک ہجوم دکھائی دیا۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہمارے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے اور ہمیں مزید غدار اور ایرانیوں کے جاسوس کہہ رہے تھے۔ پھر آرمی کے لوگ آ گئے اور نعرے لگانے والے بھاگ گئے۔ اس کے بعد چند عورتیں اور بچے تھے۔ ایک عورت نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور مشتعل ہجوم دروازے پر حملہ آور ہونے والا تھا کہ رومی سپاہیوں کا ایک دستہ وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے لوگوں کو بھگا دیا اور ہمیں وہاں سے نکال کر اپنے گھر پہنچا دیا۔ گھر ہمارے دونوں نوکر غائب تھے۔ میری درخواست پر ایک سپاہی پتیوس کو اطلاع دینے چلا گیا تھا اور باقی ہماری حفاظت کے لیے وہاں ٹھہر گئے تھے۔ پتیوس اطلاع ملتے ہی ہمارے گھر پہنچا۔ یہ صورتحال معلوم کرتے ہی شہر کے کوتوال کے پاس چلا گیا۔ رات کے وقت وہ واپس آیا اور اس کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ جب ہم خانقاہ کی زیارت کر گئے تھے تو پولیس کے آدمی ہمارے نوکروں کو پکڑ کر لے گئے تھے اور اب انہیں یہ بیان دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایرانیوں کا جاسوس ہیں۔ میں نے اسی وقت انڈرس کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن پتیوس نے کہا، اس وقت اس کے پاس جا کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اس سے مل آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک پولیس اچھی طرح چھان بین نہیں کر لیتی آپ کے نوکروں کو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آپ کے متعلق اس نے مجھے یہ ہدایت کی ہے کہ مشتعل لوگوں کو آپ کے مکان سے دور رکھوں۔ آپ تسلی رکھیے، آپ کا بال بھیگا نہ ہوگا۔ جب تک آپ کو خطرہ ہے میرے سپاہی آپ کے مکان پر دن رات پہرا دیتے رہیں گے۔
میں نے کہا تم نے انڈرس کو یہ نہیں بتایا کہ میرے نوکر عیسائی مذہب قبول کر چکے ہیں؟ وہ بولا میں نے کہا تھا، لیکن یہ کہتا تھا کہ ان کے مذہب کے متعلق تحقیقات کرنے کا معاملہ کلیسا کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اگر کلیسا نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ مرتد ہیں تو ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اپنے والد کی اطلاع دینے کا خیال آیا، لیکن میں یہ محسوس کرتی تھی کہ اس معاملے میں وہ ہماری طرح بے بس ہوں گے۔ چند دن اور گزر گئے۔ اس عرصہ میں ہمیں کچھ معلوم نہ تھا ہمارے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہم کو دروازے سے باہر جھانکنے کی اجازت نہ تھی۔ سپاہی جو ہمارے گھر پر پہرا دے رہے تھے ہمیں بازار سے ضرورت کی اشیاء خرید کر لا دیتے تھے۔ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ گورنر ہمارے خلاف کوئی خطرناک سازش کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا طلال تھا کہ پتیوس نے دوبارہ ہماری خبر تک نہ لی۔ میں نے سپاہیوں کی وساطت سے اپنے باپ کو اس صورتحال سے خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں ہماری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر ایک روز کلیسا کے بشپ اور چند پادری ہمارے پاس آئے اور ہم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ میں نے خانگاہوں اور گرجوں میں کس فیاضی کے ساتھ نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے مذہب پر شک نہیں کرتے بلکہ ہمیں ایران کا جاسوس بھی سمجھتے۔ میں غصے سے بے قابو ہو کر خدا معلوم کیا کہہ بیٹھی کہ بشپ نے مجھ پر کلیسا کی توہین کا الزام عائد کیا۔ پھر جب میں روتے ہوئے ان کے پاؤں پر پڑ گئی تو انہوں نے قدر نرم ہو کر کہا کہ بیٹی، کلیسا تمہارے اس جرم سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ تم ایران کے 2 جاسوسوں کو اپنے ساتھ لے کر یروشلم آئی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان پر کوئی شبہ نہ ہو، لیکن وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ ان کے منہ سے سچی باتیں کروانے کے لیے ہمارے پاس مؤثر ذرائع موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مذہب سے اپنی سچی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ایک قربانی دینی پڑے گی۔ ہم تمہیں سزا دینے نہیں آئے بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ تم اگر اپنی بیٹی کو راہبہ بننے کی اجازت دے دو تو تمہارے خلاف نوکروں کے بیانات سننے کے بعد بھی کوئی تمہاری معصومیت پر شک نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے نوکر عیسائی ہیں اور ایرانیوں کے جاسوس نہیں ہیں۔ پادری نے کہا ہو سکتا ہے یہ درست ہو، لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم مذہب سے محبت کا عملی ثبوت دو، اور تمہاری طرف بہترین ثبوت یہی ہو سکتا ہے کہ تم فسطینہ کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے گڑبڑا کر کہا مقدس باپ، فسطینہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کیجیے۔ جب بشپ اور دوسرے راہب مجھے سمجھانے کے بعد مایوس ہو گئے تو انہوں نے فسطینہ کو راہبیت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈر کر روتی ہوئی مجھ سے چمٹ گئی، اور وہ مجھے یہ دھمکی دے کر چلے گئے کہ تم اپنے دین سے گمراہ ہو چکی ہو اور ایرانیوں کی پیش قدمی نے تمہارے خلاف یروشلم کی عوام کو بہت مشتعل کر دیا ہے۔ اب اگر انہوں نے تمہارے مکان پر دھاوا بول دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اور حکومت بھی شاید تمہاری حفاظت کا ذمہ لینے کی ضرورت نہیں کرے گی۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔